النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا كريمنا نبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كما تحب وترضى كما تحب وترضى. وقال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تبارك وتعالى في لسان الحبيب صلى الله عليه وسلم أوليائي تحت ضباعي لا يعلمهم غيري أو كما قال. عزیزان من، دوستوں اور بزرگوں، ابھی میں قرآن شریف کی ایک آیت اور حدیث قدسی کے الفاظ آپ لوگوں کے سامنے اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن ہے، اور آگاہ ہو جاؤ، اللہ فرما رہا ہے کہ میرے اولیاء میرے قبا کے نیچے ہیں، میرے سوا دوسرا کوئی نہیں جانتا، یعنی ان کے مقام کو نہیں جانتا۔ تو یہ مہینہ ربیع الاول گزر چکا، اس کی رحمتوں سے ہمیں نواز کر اب ربیع الثانی میں داخل ہو چکے ہیں۔ ربیع الثانی کا مہینہ آتے ہی جیسا ربیع الاول میں سردار الانبیاء سرور کون و مکان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن گزرا، ویسے ہی اس مہینے کی یاد بھی ایک بڑے بڑی اللہ کی یاد کو تازہ کرتے ہیں۔ وہ ہے حضرت سیدنا و مشایخنا شیخ المشایخنا و سردار الانبیاء سردار الاولیاء حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز کے وفات کا دن۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں جاننے والا تو کوئی بھی نہیں ہوگا، بدبخت اگر ہے تو بدبخت ہے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے واقف ہے، ویسے ہی حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے ناواقفیت اس کی جہالت کو ظاہر کرتی ہے۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز 471 ہجری میں رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کو پیدا ہوئے اور وفات پائی 91 سال کی عمر میں ربیع الثانی میں 11ویں کے نام، اس لیے ہم 11ویں کے نام سے اس مہینے میں حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز کے نام پر فاتحہ کرتے ہیں، ان کو یاد کر لیتے ہیں، ان سے روحانی فیوز و برکات کو حاصل کرنے کی تمنا رکھتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ صرف اس لیے مشہور نہیں جیسا کہ لوگوں میں عقیدہ ہے کہ ان کے نام سے فاتحہ کریں تو برکتیں ہوں گی، تکلیفیں دور ہو جائیں گی، خالص یہ نہیں کیوں ہم ان کو یاد کرتے ہیں، یہ تو عوام الناس میں ایک عقیدہ ہے کہ ان کے نام سے فاتحہ کرنے سے لوگوں کو کھلانے سے برکتیں اور فیوز و برکات حاصل ہوتے ہیں، لیکن حقیقت کیا، کیوں اتنے مشہور ہوئے دنیا میں؟ کیا خالص ان کے کرامتیں ہیں؟ اگر کرامتیں ہیں تو اور بھی ہیں، لیکن آپ کے کرامتیں تو حد تواتر تک پہنچ چکے ہیں۔ اللہ والوں نے کہا کہ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات حد تواتر تک پہنچ چکے ہیں۔
پھر کیوں ان کو اتنا یاد کرتے؟ عوام الناس تو عوام الناس ہے، لیکن علماء کرام جید آئمہ اعظام جو ہے ان کو یاد کرتے. کیوں یاد کرتے؟ وہ اس دور کے مجدد تھے. خالی کرامتیں ظاہر کرنے والے ولی اللہ نہیں تھے. کئی ایسے مایہ ناز کتابوں کو لکھا جیسا بنیۃ الطالبین، اور کئی کتابیں ان کے بارے میں. مشہور تو یہ ہے بنیۃ الطالبین، تو ان کی لکھی ہوئی کتاب مشہور ہے. ویسے ہی خطبات ربانی جو 63 خطبے ہیں حضرت کی، بہت مشہور ہے. اور بھی معرفت کی کتابیں بہت کچھ ہیں. تو یہ مشہور اس دور میں بڑے ولی اللہ مانے جاتے تھے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جس دور میں پیدا ہوئے وہ دور لگ بھگ آج کے دور کے معنی ہے. آج کے دور کے معنی ہے. تو امت اس وقت میں ایک مجدد کے انتظار میں تھی، تجدید احیاء دین کرنے والے کی انتظار میں تھی. اللہ تبارک و تعالی حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا فرمایا. کیسا دور تھا؟ یہ 5ویں صدی ہجری کا دور ایسا کہ مصر میں مسلمانوں کی حکومت باطنی اور ایوبی حکومت تھی جو دم توڑ تھی، جہاں شیعہ اور سنی کے فرقے لڑائی جھگڑے. مادر نہر میں یعنی سینٹرل ایشیا میں جو ہے سلجوق اور خوارزم شاہوں کے جنگوں سے پبلک بیزار ہو چکی. پبلک بیزار ہو گئی ہے. کئی ہزاروں لوگ جو ہے اپنے جانوں کی قربانی دے چکے تھے. لوگ عیش و آرام میں گزارتے. افغانستان سے لے کر ہندوستان تک مغربی ہند میں غزنی حکومت تباہ ہو چکی تھی، کمزور ہو گئی تھی غزنی حکومت. وہ دور ہے. اور علماء کے اندر خرامتہ کا فرقہ زور شور میں ہے جو گمراہ فرقہ ہے، اور معتزلہ کا فرقہ ہے، باطنیوں کا فرقہ ہے، اثنا عشریوں کا فرقہ ہے. کئی خوارج یہ سب جھگڑوں میں مبتلا ہیں. ائمہ فقہ کے درمیان امام حنبلی رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہبوں کے بازیں ہر جگہ، یعنی کہ انتشار امن نہیں ہے کہیں بھی. اسلام کا جوار شروع ہو چکا ہے. بیت المقدس پر حاوی ہو چکے، عیسائی حاوی ہو چکے. ابھی صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے تحریک چلانے والے ہیں. تو ایسا دور، کٹھن دور، اس دور میں امت انتظار کر رہی ہے ایک امام کی. اسی سے پہلے 50 سال پہلے ایک بہت بڑے امام پیدا ہوئے جن کا نام ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اس وقت میں جو تصوف کے نام سے بدعقیدہ کے رسم و رواج جو ہے رواج ہو چکے تھے. افلاطونی فلسفہ، ارسطو کا فلسفہ، یہ اسلامی تصوف میں گھس چکا تھا. آج کے دور میں بھی یہی ہے یار. کئی مشائخین جن کو پیر مرشد مانتے ہیں یہی عقیدے سے آج کی ہے، لوگوں میں گمراہی پھیلا رہے ہیں جن کو بہت درد ہوتا ہے. اس کو دیکھ کر آج کے جدید دور کے جماعتیں بولتے ہیں کہ پیر و مرشد ایسے ہیں. یہ کوئی جھوٹ بات نہیں ہے، ٹھیک ہے.
اس لیے کہ آج جتنے بھی مشائخین کرام سے پیری مریدی کا بازار گرم کر چکے ہیں، یہ سب کے سب جاہل ہیں، علوم شرعیہ سے واقف نہیں ہے، شریعت کیا ہے معلوم نہیں ہے، حدود شرع کیا ہے معلوم نہیں ہے، بس پیر بن بیٹھے، شرابی بھی پیر بن بیٹھا، گنجر بھی پیر بن بیٹھا، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، زانی بھی پیر بن بیٹھا، آج ان کی تاریخ آؤ بھگت ہو رہی ہے، کیوں؟ جہالت کے پردوں میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عام مسلمانوں کے ذہنوں میں جہالت کے پردے ڈال دیا، صرف اس لیے کہ دولت کے بھوکے بن چکے ہیں، دولت کے بھوکے بن چکے ہیں۔ پیر کیسا بھی کیوں نہ ہو، ہماری جو ہے خواہش کو پورے کرنے والا ہے تو اس کے بعد چلے جائیں، اگر وہ زانی بھی ہو۔ میں خود دیکھا کہ کئی پیر ایسے ہیں کہ میرے آنکھوں سے دیکھا شراب پی کر لوٹتے تھے، آج پیر بن بیٹھے ہیں، زمین پر لوٹتے تھے، ایسے لوگ پیر بن بیٹھے ہیں اور ان کی آؤ بھگت کرتے ہیں، تو ان کی غلطی نہیں، تمہاری غلطی ہے۔ بہرحال وہ دور آج پھر سے لوٹ آیا ہے، اس دور میں بھی ایسے ہی حالات تھے، اس دور میں بھی ایسے ہی حالات تھے۔ حشاشین کا فرقہ جو ہے اتنا پھیل چکا تھا، عبداللہ ابن سبا کا، کہ حشاشین بولتے ہیں ان کو، انگریزی میں اساسی بولتے وہ غلط ہے، حشیش کو پلا کر جنت کو بنایا، حسن بن سبا دنیا میں جنت کو بنایا، خوبصورت عورتوں کو لا کر ان کو نشے میں ڈبا کر ان کو حور بتایا، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے جو ہے مشائخین اس فرقے کے اثر میں آ کر گمراہ ہو گئے۔ آج وہی ہو رہا ہے، پیری مریدی کے نام سے بے پردگی ہو رہی ہے۔ پیر کیا ہے؟ سامنے بے پردہ بٹھا رہے ہیں، ایسے ناہنجار اور بے غیرت مردوں کو بولنا ہے جو اپنے بیویوں کو دوسرے غیر مرد کے پاس، پیر ہو یا کوئی بھی ہو، اس کے سامنے بے پردہ بھیجتے ہیں، تو ایسے بے غیرت مردوں کو شرم آنی چاہیے۔ آج وہی دور چل رہا ہے۔ ایسے ہی دور میں حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ 50 سال آگے تصوف کے اندر جو ارسطاطل کا یعنی کہ ارسطو کے جو عقائد، افلاطون کے عقائد گھس چکے تھے، اسے الگ کر کے دو جدید کتابیں لکھ کر اور تحریک پھیلایا حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، جو احیاء علوم الدین ایک بڑی ضخیم کتاب، اور حضرت کیمیاء سعادت ایک بڑی ضخیم کتاب جن کی مقبولیت بہت ہو چکی۔ 50 سال بعد حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ انہی کے 50 سال بعد ایوبی، صلاح الدین ایوبی پیدا کرنے والا ہے، اللہ پیدا کیا اور فتح بیت المقدس کرایا۔ وہی دور جو حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہونے سے پہلے کا جو دور تھا، آج وہی دور ہے۔ بیت المقدس یہودیوں کے قبضے میں ہے، آج بیت المقدس یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ بے غیرت عرب ممالک کے جو بادشاہ ہیں، یہ بے شرم ہے کہ ان کو ذرا بھی جو ہے جوں تک نہیں لگتی۔ عوام میں تو بولتے رہتے ہیں، دین کی باتیں بولتے ہیں، لیکن دین ہرگز نہیں ان کے دلوں کے اندر، یہودیت ہے۔ آج وہی دور چل رہا ہے مسلمانوں کا۔ بیت المقدس میں کئی جو ہے وہ بے حرمتیاں ہو رہے ہیں، قبلہ اول وہاں کے فلسطین کے لوگ جو ہے کاٹے جا رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں آج تک جو ہے 78,000 مسلمانوں کو، بے گناہ لوگوں کو کاٹ دیا گیا ہے، لیکن عربوں کو ذرا بھی جوں نہیں چلتی، اس لیے کہ وہ عیش و آرام میں ہے، وہ عیش و آرام میں ہے، ان کو کوئی ضرورت نہیں دوسرے مسلمان کے درد کی۔ تیل کا گھمنڈ ہے، تیل کی دولت ہے، حرام حلال کی تمیز ختم ہو چکی ہے۔ بے پردہ دبئی کے پرنسپ جو آپ ٹیلی فون میں دیکھتے ہیں کہ بے پردگی کے ساتھ، بے حیائی کے ساتھ فوٹو کر رہی ہیں، اس سے بدترین شرم کیا ہونا ہے؟
میں تو اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ راتوں رات ان کے آئل کے کنووں کو برباد کر دے، غائب کر دے، جب یہ ایمان والے بنیں گے، ورنہ نہیں بنے گے۔ یہ دولت کے مغروری میں، یہ دولت کے گھمنڈ میں جو ہے اسلام کو پشپست کر دیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پشپست کر دیا، سنتوں والی زندگی کو پشپست کر دیا۔ ایسی حالت میں آج بھی ہے۔ ایسے دور میں حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز کو اللہ تعالیٰ پیدا کیا تجدید احیاء دین کے لیے۔ وہ اس دور کے امام تھے جن کے ہاتھوں پر لاکھوں کی تعداد میں یہود و نصارہ ایمان لائے، یہود و نصارہ لاکھوں کی تعداد میں ایمان لائے۔ جس وقت پیدا ہوئے، رمضان کا مہینہ تھا، اللہ تعالیٰ ان کو پیدائشی ولی بنایا، پیدا ہوتے ہی ولی اللہ ہیں۔ جب پیدا ہوئے تو پہلا رمضان کی پہلی تاریخ تھی، تو یہ سید زادہ جو ہے دودھ نہیں پیتا تھا دن میں، طلوع آفتاب سے پہلے بند کر دیتا اور غروب آفتاب کے بعد ماں کا دودھ پیتا تھا۔ پورا 30 دن تک یہی حال تھا۔ اللہ تعالیٰ پہلے ہی انتظام کر کے پیدا کیا ایک امام کو جو کہ تجدید احیاء دین کرنے والے ہیں۔ اور ان سے پہلے ایک امام کی بعض کتابوں میں تو ان کا نام بھی ہے، جو ولیوں کے سردار پیدا ہونے والے ہیں، بشارت دی گئی۔ مشہور اور مستند کتابوں کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مریدوں کو وصیت کی کہ ایک امام پیدا ہونے والا ہے، اگر تمہارے دور میں پیدا ہو تو ہمارا سلام سناؤ، وہ ولیوں کا سردار ہوگا اور ہمارے لیے دعا کراؤ۔ حضرت منصور بطاحی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے شافعی مسلک کے بزرگ تھے اور ان کی کتابیں مشہور ہیں۔ امام منصور بطاحی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بشارت کی۔ حضرت عقیل منجبی رحمۃ اللہ علیہ تیسرے بزرگ ہیں، حضرت عقیل منجبی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بشارت کی اپنے مریدوں سے۔ حضرت خلیل بلخی رحمۃ اللہ علیہ چوتھے ہیں، مستند کتابوں میں ہے کہ یہ بشارت دیے کہ ایک امام پیدا ہونے والا ہے۔ یعنی اللہ پہلے ہی انتظام کر کے ان کو پیدا کیا ہے، ایسے ہی نہیں پیدا کیا۔ ایک ولی مادرزاد ولی پیدا ہوئے، ان کے باپ کا نام حضرت ابو صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے پارسا، بہت بڑے نیکوکار تھے۔ ایک مرتبہ جا رہے تھے تو بھوک لگ رہی تھی، ایک جھیل میں سے ایپل آ رہا تھا، سیب اسے لے کر کھا گئے۔ ڈر پیدا ہوا کہ کس کا ہے، بغیر اجازت کے لے لیا، بغیر اجازت کے لے لیا، اللہ کے پاس جواب دینا ہے۔ فوراً اس جھیل کی طرف سے گئے تو ایک سیب کے درخت ہیں باغ کے، وہ جھیل کے اوپر ہے اور پھل ہے، تو یقین ہو گیا کہ یہ حضرت جو ہے یہ انہی کا ہے۔ وہاں جا کر معافی مانگی کہ میں بغیر اجازت کے کھا لیا، تو وہ سمجھ گئے کہ بڑے ولی اللہ ہیں۔ ان کے جو بولیں گے اگر تو معافی چاہتا ہے تو میرے پاس خدمت کرنا، 2 سال خدمت کرے، ایک ایپل۔ آج ہماری حالت کیا ہے، ہماری حالت کیا ہے؟ ہاں وہ ارے ہمارا چلے کھا لیں، کیا پرواہ ہے، بولیے پھر بول دیں گے نہیں، ہمارا زور سے بھائی ہے، بھائی کی بھی چیز بغیر اجازت کے کھانا گناہ ہے، لیکن کھا لیتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ سب چلتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا ڈر مطلق دل میں نہیں ہے۔ کل قیامت کا جواب دینا، یہ یقین ہونا ہے۔ یہ بہت بڑا عقیدہ ہے اسلام کا۔ اسلام کا دوسرا عقیدہ کیا ہے؟ پہلا عقیدہ توحید و رسالت، تو دوسرا عقیدہ جو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر لازم کر دیا وہ ہے قیامت۔ توحید اور رسالت کے بعد سب سے اہم چیز قیامت کی ہے۔ کیوں رکھا؟ اگر وہ نہ ہو تو بنیادی اصول وہ نہ ہو تو یہاں اعمال سے کورا ہو جائے، کورے ہو جائے۔ وہاں جواب دے، وہاں جواب دینا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے فرض کے بعد
दूसरी जो लाजिमी चीज करार दिया वो है क़यामत पर ईमान लाना। क़यामत का डर ही नहीं, आया तो अकल आई तो है, क़यामत में जवाब देना है। अब बाज़ लोग तो तस्बीहात घुमाने लगे, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह बोले, 40 नेकियां आ गए तो 40 गुनाह कहाँ करे, अल्लाह तुझे बाकी करना है। ये अकीदा एक तरफ है, तो दूसरी तरफ मुर्शदा जो है सर्टिफिकेट देने में लग गए जन्नत की। गारंटी नहीं है, कौन किसके बाप की नहीं जन्नत, सर्टिफिकेट कोई नहीं दे सकता, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवाय कोई भी वहाँ जो है सिफारिश नहीं कर सकता। और जिसको इज़्न अल्लाह की इजाज़त मिल चुकी है, जैसा कुरान में कहता है, वहाँ किसी को भी हक नहीं है, कोई ताकत नहीं रख सकता कि वो खुद जो है सिफारिश करे, इल्ला वो के जो बिइज़्निल्लाह, हमारी इजाज़त जिनको है वो सिफारिश कर सकते हैं। अब इसके ऊपर भी बात आजकल कि कोई सिफारिश ही नहीं करती। अब ये अकेले के ग्रुप है, ये सिफारिश ही नहीं करती। तो कल एक साहब ने मुझे ये आयत पूछी तो इसके बारे में कि सिफारिश नहीं चलती है। अरे बेवकूफ़, वो आयत ही बता रही है सिफारिश चलती है, इसलिए कि कोई कर नहीं सकता उन लोगों के सिवा जो हमारी इज़्न यानी इजाज़त दे चुके हैं। इसका मतलब क्या है, इजाज़त हो चुके हैं, बाज़ लोगों को इजाज़त होगी कि वो सिफारिश करें, अकीदे को तारू मारू कर देते हैं। क्या बोलते हैं तेलुगु में, तारू मारू, गड़बड़ करके लोगों को गुमराह करते हैं। ये बदअकीदगी फैलाने के लिए बुनियादी अकीदे को ख़त्म कर रहे हैं। इस्लाम के दुश्मन इस्लाम में ही है। ये सब यहूदियों का 1000 साल का मंसूबा है कि मुसलमानों में कई फिरकों को पैदा कर दिए कि मुसलमानों को दीन के नाम से ही तबाह करना है। इसमें अफगानिस्तान वो थोड़ी दूर तक कामयाब हो चुके हैं। हजरत अबू सालेह जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह ने उनके पास गए, माफ़ी मांगे। 2 साल के बाद, मुख्तसर बोलता हूँ, 2 साल के बाद उन्होंने कहा एक शर्त और है, अगर आप माफ़ी चाहते हैं तो मेरी बेटी से शादी करो। वो आंखों की अंधी है, पैरों की लंगड़ी है, हाथों की जो है अपाहिज है, कानों की बहरी है। अच्छी बात, तैयार हो गए। एक सेब के बदले में माफी के लिए ये सब मान लेते हैं हजरत अबू सालेह जंगी दोस्त का। जब जाकर देखते हैं तो खूबसूरत है दुल्हन, शादी के बाद बाहर आ गए फौरन, आपने तो कहा था कैसी है, लेकिन ये तो खूबसूरत परी पैकर है। हाँ, मैं इसलिए कहा कि वो आंखों से अंधी इसलिए कि गैर मर्द को कभी नहीं देखी, कानों से बहरी इसलिए है गैर शरई बात को कभी नहीं सुनी, हाथों से इसलिए वो अपाहिज है कि इन हाथों से कभी शरीयत के खिलाफ कोई काम नहीं, पैरों से लंगड़ी इसलिए है कि कभी शरअ के खिलाफ में किसी की तरफ नहीं बढ़े। ऐसे नेक औरत फातिमा, हजरत फातिमा जिनका नाम है, तो उनसे निकाह हुआ और इन 2 माँ बाप के पेट में पड़े हजरत सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जो पेट में रहने के अंदर ही 18 पारे हिफ्ज़, कितने 18 पारे हिफ्ज़ किए। उनकी वालिदा को 18 पारे हिफ्ज़ थे तो 18 पारे हिफ्ज़ कर लिए। जब उस्ताद के पास ले गए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो बोले, तो 1 से लेकर 18 पारे तक सुना दिए। बोले कि ये कैसे हुआ, मेरी माँ 18 पारों की हाफिजा है और जो है मैं जब पेट में था तो वो पढ़ती थी, मुझे हिफ्ज़ हो गया। ये इतने बड़े अल्लाह वाले आज जो है इस महीने में वफात पाए। क्या 11वीं यानी रबीउल सानी की 11वीं तारीख को वफात पाए। अब इसमें फिर मजाक करने वाले भी हैं, मैं सबको भी कोड़े लेके मारता रहता, मजाक क्या 11वीं, अरे इतना इंतजाम अल्लाह करता है उनकी पैदाइश के लिए, तुम नहीं जानते, जाहिल हो, तो ऐसे बुजुर्ग को याद करने में क्या गलती है। अब उर्स मनाना के नहीं, उर्स का लफ्ज जो है हदीस से साबित है, नहीं मालूम तो खामोश बैठो, वरना आकर उलमाए हक़ानी से पूछो क्या ये उर्स का लफ्ज
جائز ہے، ہاں جو رسم و رواج یہاں چلتا ہے عرس کے نام سے وہ تو غلط ہے، لیکن اثر نو بالذات عرس غلط نہیں ہے، عرس کا لفظ غلط نہیں ہے، لیکن یہاں جو خرافات ہوتے ہیں وہ غلط ہے یقیناً۔ جو غلط ہے غلط بولنا ہے، جو ٹھیک ہے ٹھیک مان لینا ہے۔ بہرحال حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسے دور میں پیدا ہوئے جب کہ فتنوں کا دور ہے، جیسا آج کا دور ہے۔ کئی فرقے پیدا ہو چکے تھے، اپنے اپنے فرقے کے عقائد کو پھیلانے کے لیے جو بھرپور کوشاں ہے۔ اسی دور میں حسن بن صبا جو حشاشین کو تیار کیا تھا، بہت بڑا فتنہ ہوا۔ سلجوقی اور جو ہے خوارزم سلطانوں کے حرم شریف تک پہنچ گیا تھا۔ مصر میں باطنی اور ایوبی فرقہ جو ہے بالکل سخت قسم کے شیعہ عقائد، جس کو اثنا عشریہ کہتے ہیں، اثنا عشریہ کے عقائد پھیل چکے ہیں، اور معاشرے نہر میں ایسے عقائد ہو چکے جیسا باطنی فرقے کے ہیں، ویسے ہی معتزلہ کے ہیں، ویسے ہی کرامتہ کے ہیں، ویسے ہی جو ہے باطنیوں کے ہیں۔ یہ سب فرقے بن چکے، آج وہی فرقے یہاں ہیں ہندوستان۔ اس لیے میں زور ڈال کر بولتا ہوں، ان سب عقائد کے ساتھ ایک فرقہ آج موجود ہے، لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، جنت کی بشارتیں دے رہا ہے، شریعت سے دور کر رہا ہے، جنت کی سرٹیفکیٹیں دے رہا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ اس دور میں جو گمراہیاں پھیلے تھے وہ آج بھی یہاں موجود ہیں۔ کوئی اپنے اعمال پر بھروسہ کر کے بیٹھ گیا، تسبیحات گھماتے ہوئے، کوئی پیر کی سرٹیفکیٹ پر بیٹھ گیا، یقین کر لے کے اعمال کو چھوڑ دیا۔ اعمال کو کرنا ہے لیکن اعمال پر بھروسہ نہیں۔ اللہ کی رحمت ہو تو یہ اعمال قابل مقبول ہوں گے، ورنہ یہ رد کر دی جائیں۔ یہ ایک چیز رکھو کہ ہم اعمال کریں، عمل کریں، نماز پڑھیں، ذکر کریں، لیکن عقیدہ یہ رکھیں اگر اللہ چاہے تو یہ قبول کر سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ یہ عقیدہ رکھنا ہے، خالص اعمال۔ میں اتنے رکعتیں نماز پڑھ لیا، اتنے لاکھ تسبیحات پڑھ لیا اور مجھے جنت میں جانے کا حق ہے؟ نہیں، کوئی بھی حق نہیں ہے۔ تو کس کے لیے کیا؟ اللہ پر احسان نہیں، تیرے اوپر محنت تیری ہے، تیری نجات کے لیے تو کیا ہے، نہ کہ اللہ کے اوپر کوئی احسان ہے تیرا۔ تو یہ عقیدہ دلوں کے اندر بیٹھنا چاہیے کہ ہم جو ہے اللہ کے سامنے جا کر حاضر ہونا ہے، ہمارے اعمال کے بارے میں جواب دیں۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کا وہ دور کیسا ہے، یہ منظر میں کھینچ رہا ہوں کہ اس وقت میں امیروں کے گھروں میں 500 لڑکیاں باندیاں ہیں۔ کتنے؟ ایک گھر میں 500 لڑکیاں باندیاں بن کر ہیں۔ شرع کے مطابق صرف 4 بیویوں کا حق ہے، لیکن 500 تک ہے کہ شریعت کو پامال کر دیا نا۔ آج بھی ہے، آج نہیں ہے کیا؟ ہے، آج بھی ہے۔ عورت کا حق نہیں دیتے، کھلونا سمجھتے، نکاح جو ہے ٹوٹ جاتا ہے۔ آج تو دین کے معلمات بن کر آتے ہیں، مجھے برا بھلا کہو کہ نہیں، اب جو معلمات بن کر آتے ہیں 90% طلاق ہے۔ عالم کورس کس لیے پڑھاتے ہیں؟ لڑکیوں کو دین کا علم حاصل ہو اور شریعت کے حدود میں زندگی گزارے، بچوں کی تربیت اچھی ہو، لیکن 90% طلاق ہے۔ میرا تجربہ بولتا ہوں، کھل کے گلی میں بتا سکتا ہوں میں کہ یہ عورت عالمہ معلمہ بن گئی لیکن طلاق، یہ عورت معلمہ بن گئی طلاق، یہ عورت بن گئی طلاق۔ اب ان کو کیا حقوق کی ضرورت ہے، ذمہ داریوں کی نہیں۔ ایسا علم بھاڑ میں جائے جو کہ خالص حقوق چاہتا ہے، ذمہ داریوں کی نہیں۔ تو ایسے حالتیں پیدا ہو چکے ہیں، میرے پاس کئی آئے ہیں سب جو ہے فتویٰ طلب کرتے ہیں۔ بہرحال یہ حالتیں ہیں، دین کے نام سے سب کچھ پامال ہو رہا ہے۔ آج ہندوستان میں مسلمانوں کا حال کیا ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔
अच्छी तरह। अब एक जवाब अभी मैं सब धो कर बोलता हूँ कि मस्जिदों में रिकॉर्ड यानी कि मैसेजेस यानी नोटिस भेज दिए कि मस्जिद में मीलादुन नबी करना हराम है। मस्जिदों में भेजे हैं उलमा। जब मिलाद हराम समझते हैं तो वो कैसा आलिम रहेगा? बिदअत समझता है तो वो कैसा आलिम है? वही जमात के लोग जो है जुलूस से जश्न नबी मना रहे हैं। कल तक एक फतवा, आज फिर दूसरा फतवा। कल तक एक फतवा, मस्जिदों में नोटिस आए कि ये बिदअत है, ये शिर्क है, लेकिन 10 दिन के बाद एक और जुलूस निकल रहा है वही जमात के साथ। मैं नाम लेना नहीं चाहता, अगर चाहते हैं तो नाम भी बोल दे सकता हूँ, मैं डरने वाला नहीं, अल्लाह से डरने वाला। 10 दिन के पहले एक, अब 10 दिन के बाद एक बहुत बड़ी जमात हिंदुस्तान। अभी तो एक फितना चल रहा है आई लव मोहम्मद। कोई गलती नहीं, कोई भी अपना दावा कर सकता है आई लव मोहम्मद। कोई हिंदू बोले कि आई लव महादेव, कुछ भी कर लो, जरूरत नहीं, लेकिन उसे फितना बनाए। डराने वाले गैर मुस्लिम हो लेकिन उसको साथ देने वाले मुसलमान हैं। कानपुर ये सब क्या हो रहा है? ये सब दीन के नाम पर खिलवाड़ हो रहा है। जमातें खिलवाड़ कर रहे हैं, सियासी लीडर का खिलवाड़ कर रहे हैं। तुमको होश नहीं आती क्या? मुसलमान होने की हैसियत से होश नहीं आती क्या? दीन के कसौटी पर परखते नहीं चीजों को। जब तक नहीं परखेंगे तब तक तबाही रहेगी, तब तक तो तबाही रहेगी। जब तक दुनिया से डरते रहेंगे, जब तक दौलत से डरते रहेंगे, जब तक जो है भयानक लीडरों से डरते रहेंगे, ये सब होता रहेगा। जब डरना छोड़ देंगे तो उस वक्त में अल्लाह की मदद आएगी। उस वक्त में अल्लाह की मदद आएगी। जब अल्लाह की मदद आएंगे तो फतह हो जाएगा। जितने भी औलिया अल्लाह गुजरे हैं वो अल्लाह की मदद से आगे बढ़े हैं, अल्लाह की मदद से खिदमत करें। जैसा हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने 4-5 खलीफों का दौर देखा। पहला खलीफा जिस दौर में पैदा हुए वो मुस्तज़हर बिल्लाह था और मुस्तंसिर बिल्लाह के दौर तक जिंदा रहे 91 ईयर। सब 5 खलीफों को हिसाब में रखा नहीं, हिसाब में रखा नहीं। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बात के सामने किसी को भी हिसाब में नहीं रखा। खलीफों को अब्बासी खलीफे। आप हमारे अंदर है क्या? डर जाते कहीं को भाई हमको क्या काम है? हक बोलने के लिए डर। दौलत जाती कहेगी, पैसा जाता है कहेगी, इज्जत जाती कहेगी। जब तक ये रहेगा दिलों के अंदर मुसलमान पस्त रहेंगे, पसपा रहेंगे। कोई गुस्सा हाल नहीं आएगा। मैं आऊंगा तो मेरा फायदा देख लेकर तुमको जो है मदद करूंगा, मेरा फायदा देखूंगा ना, देख कर करूंगा। लेकिन अल्लाह नहीं देखता। अल्लाह सब बंदों के साथ एक साथ पेश आता है। जो उससे मांगेगा तो वो अल्लाह देने के लिए देता है। अल्लाह से मदद मांगो, अल्लाह से जुड़ जाओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को दिलों के अंदर पेवस्त कर लो तो कामयाब हो जाए। तो औलिया अल्लाह का दौर और कोई भी दौर ऐसा नहीं होगा कि एक भी वली अल्लाह इस दुनिया में ना हो। तो उस वक्त में अल्लाह ताला क़यामत बर्पा करेगा। कहीं ना कहीं वली अल्लाह रहेंगे, लेकिन ऐसे वली अल्लाह को तलाश करो, उनकी सोहबत इख्तियार करो। एक साथ सोहबत बाऔलिया बेहतरस सद साला ताअते बेरिया। एक साथ एक लम्हा सोहबत बाऔलिया, अल्लाह वालों की सोहबत में बैठना। सद साला ताअते बेरिया, बेहतरस यानी कि बेहतर है 100 साल बेरिया। वो भी कैसी बेरिया? इबादत करने से जो फल मिलता है वो फल एक लम्हा अल्लाह वालों की सोहबत में गुजारने से वो फल मिलेगा। बहरहाल अल्लाह से डरना है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को दिलों में पेवस्त करना है, अल्लाह वालों से मोहब्बत करना है। लोगों एक ही बात बोलना है कि आज अल्लाह वालों से दूर करने के लोग बहुत पैदा होते हैं, बहुत है।
لیکن ان سے دور رہو اور اللہ والے سچے اللہ. میں یہ بولتا ہوں ہر ایک پیر اللہ والا نہیں ہے. میں بھی پیر ہوں, مجھے بھی ماننے کی ضرورت نہیں. تم خود پرکھو کہ یہ شریعت کے مطابق ہے یا نہیں, شریعت کے مطابق ہے یا نہیں. تم خود پرکھو, اگر شریعت کے مطابق ہے تو اس کی صحبت اختیار کرو, اگر شریعت سے برابری الگ جاتا ہے تو وہ گمراہ شیطان کہیں گے. ایسے لوگوں کی صحبت میں مت بیٹھو. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو لائے اس کو مان کر اس پر عمل پیرا کرانے والا مرشد ہی مرشد ہے, پیر ہی پیر ہے. ایسے ہی اللہ والے بنتے ہیں. اللہ تعالی ہم کو صحیح راستے پر چلانے والے رہبروں کو عطا فرمائے, اولیاء اللہ کی صحبت عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولکم.